دوستو مفتی سلمان ازہری کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر ابھی جو سامنے آئی ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جس خبر کو سننے کے لیے حضرت کے چاہنے والے نہ جانے کتنے دنوں سے انتظار میں تھے۔ آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے موڈاسا کورٹ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کو ضمانت منظور کر لی ہے۔ جوناگڑھ اور کچھ کے بعد آج موڈاسا کورٹ نے بھی مفتی صاحب کو رہا کر دیا ہے۔ مفتی سلمان ازہری کو گجرات کے تمام کیسوں میں ابھی ضمانت مل چکی ہے۔ یہ لیٹسٹ فوٹو سامنے آ رہی ہے جس میں کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اور یہ کورٹ کا آرڈر لے کر سیدھے سابرمتی احمد آباد روانہ ہو چکے ہیں، جہاں مفتی سلمان ازہری صاحب کو جیل سے رہا کیا جائے گا اور فلائٹ کے ذریعے سے بہت جلد مفتی صاحب ممبئی روانہ ہو جائیں گے۔ یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بھائی کا بھی اس پر بیان آ چکا ہے۔ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی آفیشیل اپڈیٹ سامنے نہ آئے، جب تک کوئی بات پر یقین نہ کرے۔ مفتی صاحب کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جلد حضرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے مفتی سلمان ازہری صاحب کو پھنسایا گیا۔ آئے دن لوگ اسلام پر زبان درازی کرتے رہتے ہیں، اپنی زہر والی زبان اگلتے ہیں۔ آئے دن لوگ اسلام پر زبان درازی کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ایک شعر بھی پڑھتا ہے تو ان کے دل پر لگتا ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں یوں کہو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ حالات برے ہیں تو کسی کا جھنڈا اٹھانے سے صحیح نہیں ہو جاتے۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہو، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اگر نبی پاک ساتھ ہیں تو پھر خوف کیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ بس میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ختم اس بات پہ کرتا ہوں، حالات کی سنگینیوں کو دیکھ کر کے ان وقت کے دھاروں میں بدل جانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مسلمان کبھی طوفانوں میں بہتا نہیں ہے، آندھیوں میں بھی کھڑا رہ جاتا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، نہ ان کو دریاؤں کی موجوں نے روکا کبھی، نہ تیز و ترار طوفانوں نے روکا کبھی، نہ یورپ کے سخت میدانوں نے روکا، نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں نے روکا۔ یہ بڑھتے گئے، جس کو اقبال کہتا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کسی سے رکتا نہیں تھا سیل رواں ہمارا۔ حالات کی وادیوں میں بہہ جانے کا نام مسلمان نہیں ہے، طوفانوں سے ٹکرانے والے کا نام غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے سچ کہا ہے کسی نے، باطل کے تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس لیے جمے رہو، ڈٹے رہو اور اس دین پر قائم رہو۔ میں کسی کے چھیڑ چھاڑ کی بات نہیں کر رہا، زبردستی جا کر کے کسی کی چوٹی کھینچو، کسی کو پکڑو، نہیں، ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور اس پر جمے رہو میرے عزیزو۔ ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، حضور پاک کے دربار میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ اس بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اب تک بہت جی لیے، اپنی خواہشات سے بہت جی لیے، اپنے جو تمنائیں تھی اس کے حساب سے جیتے رہے، لیکن اب یہ عہد کر کے اٹھیں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عرض کرتے ہیں آقا کی دربار میں، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔